یہ ایپیسوڈ آپ کو دنگ کر کے رکھ دے گی، کیونکہ اس میں شیر اپنے قدموں سے واپس چل کر جاتا ہے اپنے چچا کا اور ان کے بیٹوں کا سامنا کرنے کے لیے، یعنی شیر ریکور ہو چکا ہے۔ فجر شیر کے ساتھ خیال رکھتی ہے کہ وہ اسے ریکور کر کے ہی چھوڑتی ہے، کیونکہ اس انجیکشن کو پھینک دینا اور یہاں تک کہ شیر کے بار بار ٹیسٹ کروانا، یہ بات پتہ لگوانا کہ آخر اس کے جسم میں کون سا کیمیکل جا رہا ہے، کیا گڑبڑ ہے، ساری چیزیں تو فجر معلوم کر ہی لیتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کے چچا نے 40 کروڑ روپے دیے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے، اور وہی ڈاکٹر شیر کو جان سے مار دینے کی کوشش کرتا رہا ہے، یعنی یہ تڑپتا بھی رہے اور زندہ بھی رہے۔ اب فجر اس ڈاکٹر کے خلاف بھی کارروائی کرنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ شیر کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی حفاظت سے۔ شیر کی فیملی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ شیر ریکور ہو چکا ہے اور آج وہ گھر آ رہا ہے، سب لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود لینے کے لیے آئیں گے، لیکن شیر کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا۔ فجر بھی کافی زیادہ ایموشنل ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے وہاں پر جب وہ ان کے گھر میں قدم رکھتی ہے۔ سب سے پہلے وہاں پر شیر کی ملاقات فہد سے ہوتی ہے۔ فہد اور اس کا بھائی ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے جب وہ شیر کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ فہد بھاگتا ہوا کمرے میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا، شیر واپس آ چکا ہے، اب ہم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر رکھی ہوتی تو شیر آج زندہ نہ ہوتا اور ہمارے سامنے اس طرح سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرتا۔ لیکن جب فہد فجر کو دیکھتا ہے وہ اور زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ لڑکی ہمیں چکمہ دیتی رہی، یہ شیر کو ریکور کرتی رہی اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ بابا، آپ نے کیسے گٹیا ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے؟ خریدنا تو آپ کو اس لڑکی کو چاہیے تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ لڑکی کسی بھی صورت بک نہیں سکتی۔ اب اس کا چچا نوٹنکی کرنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا بیٹا واپس آ چکا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، یہ میری امانت ہے۔ بہن جی دیکھیے نا، آپ کا بیٹا زندہ سلامت گھر واپس آ چکا ہے۔ اس وقت تو اس کی والدہ کو بھی کافی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے اپنے چچا کے رویے پر۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بالکل صحیح سلامت تھا، واپس کیوں نہ آتا؟ اپنے باپ کی جائیداد اور اپنے باپ کا خواب جو پورا کرنا ہے اس نے۔ اب اس کے چچا کا چہرہ کافی زیادہ ندامت والا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ چچا اس ڈاکٹر کو کال بھی کرے گا اور اس سے کہے گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ علاج کیا ہے تم نے شیر کا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ زندہ بھی رہے اور تڑپتا بھی رہے، یہ تو اپنے پاؤں سے چل کر گھر واپس آ چکا ہے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈاکٹر فجر نے کیا ہے، پتہ نہیں ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے کہ شیر کی اتنی خدمت کرتی رہی، ہمیں بھی چکمہ دے گئی ہے۔ وہ چچا کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا تجھے بھگتنی ہوگی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر میں جیل میں گیا تو میں بھی اپنا منہ کھول دوں گا کہ مجھے کس نے رقم دی تھی، اور میں بھی جا کر سب کو سچ بتا دوں گا۔ اب چچا کو بھی بلیک میل ہونا پڑتا ہے ڈاکٹر کے ہاتھوں۔ وہ کہتا ہے کہ اب تو بھی مجھے بلیک میل کرے گا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہوگی تو تیری بھی ہوگی۔